علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وزدني علما۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، فرمایا تین چیزوں پر ہر ایک جاندار کا حق ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر جاندار حق رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، اور چاہے وہ حشرات الارض ہو یا چوپائے اور جانور ہو، ان کا پورا پورا حق ہے۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر جاندار کا اس پر حق ہے۔ دوسری چیز آگ، جتنی ضرورت انسانوں کو ہے اتنی ضرورت جانداروں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی، پانی پر بھی پورا پورا ہر ایک جاندار کا حق ہے۔ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 92 ٹائم
پانی کا ذکر کیا، 92 بار قرآن مجید میں پانی کا ذکر آیا ہے۔ اور انسان کی تخلیق 2 چیزوں سے ہوئی، مٹی اور پانی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بشر بنایا تو پانی کے ساتھ بنایا۔ پانی اور مٹی مل کر گارا بنا اور گارے کے ساتھ انسان کی تخلیق کی گئی۔ پانی کا انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروریات، افادیت، اہمیت اور کردار ادا کرتا ہے۔ پانی کے بغیر انسان بیکار ہے۔ انسان کے وجود کے اندر بھی پانی کی ضرورت ہے، انسان کے ماحول کے اندر بھی پانی کی ضرورت ہے۔ پانی پلانا، پانی پینا، جہاں ضروریات بھی ہے وہاں پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں بھی رکھی۔ اجر سے خالی نہیں ہے یہ عمل، اگرچہ تھوڑا سا سستا ضرور ہے لیکن اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ پانی پلانا مفت کی نیکی ہے، فی سبیل اللہ نیکی ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، پانی بھر کر لانا، مٹکے بھرنا، کولر بھرنا، اپنے گھر میں پانی مہیا کرنا، موٹر اور اسی طرح نلکا وغیرہ لگانا، اپنے گھر کے اندر بھی اگر یہ کام کیا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے برابر ثواب رکھتے ہیں۔ ہر ایک نیکی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس شخص نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے مدینہ کے دیہات میں اپنے اونٹوں کے باڑے کے ساتھ ایک حوض بنایا ہے، اس حوض کے اندر میں پانی جمع کرتا ہوں اور میرے جانور اونٹ جو ہیں اس سے پانی پیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو قافلے والے اپنے اونٹوں کو میرے حوض کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیر ہو کر پانی پیتے ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے لیے ضروریات کے لیے، اپنے اونٹوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے وہ حوض بنایا تھا، اگر دوسرے اونٹ وہاں سے آ کر پانی پی لیں کیا مجھے نیکی ملے؟ کیا مجھے اجر ملے گا؟ حالانکہ نیت تو میری یہی تھی کہ میرے اونٹ ہی اس سے پئیں، میں نے باقیوں کے لیے فی سبیل اللہ نہیں رکھائی، کیا مجھے اس کے اوپر اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جس کو اللہ نے جگر دیا، ہر جاندار، ہر ذی روح، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ چرند ہو، کوئی بھی تیرے حوض سے اگر ایک قطرہ بھی پی جائے، اس قطرے کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام اعمال کے اندر نیکی کو نہیں دیتے۔ اب حوض کو ایک سائڈ پہ رکھیے، آپ کی دکان ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، کسی چیز کی بھی دکان آپ نے لگائی ہوئی، اس کے اوپر اپنے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، نوکر چاکر کے لیے کولر بنا کر ٹھنڈے پانی کا رکھتے ہیں اور اس سے ہمسائے بھی آ کر پانی پیتے ہیں، مسافر بھی آ کر پانی پیتے ہیں، کسٹمر بھی آ کر پانی پیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کو پانی مہیا کرنا، لوگوں کی ضروریات کے مطابق۔ آپ دیکھیں اگر کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، ایسی نوبت کسی پر نہ آئے، تو ایکسیڈنٹ کے وقت سب سے پہلے زبان پر یہی بات آتی ہے کہ بھئی پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ۔ کتنی ضرورت ہے انسان کے وجود کے اندر اس کی کہ بس پانی لے کر آؤ، اور پانی جیسے ہی اس کو 2 گھونٹ پلائے جاتے ہیں گویا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر واپس لوٹا۔ تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے انسانی وجود کے اندر بھی اور انسانی زندگی کے اندر بھی، اور اللہ کے ہاں بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، افضل صدقہ کون سا ہے؟ یہ بتائیں کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصدقہ سقی الماء، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو پانی پلایا ہے، لوگوں کو پانی پلایا ہے۔ بیٹا اگر باپ کو بھی پانی پلائے تو افضل صدقہ ہے، باپ اگر گھر کے اندر پانی کا بندوبست کرے تو افضل صدقہ ہے، تو اگر بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو افضل صدقہ ہے، اور خاوند اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو افضل ترین صدقہ ہے اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، میاں اور بیوی کے حقوق بتائیے۔
میاں بیوی آپس کے اندر محبت پیار کے ساتھ رہیں، میری ابھی شادی ہوئی ہے، تو ان میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان محبت پیدا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تعینت فطعمھا، جب تو کھائے تو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کر، اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ وہ شرمانے لگا، سر جھکا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ شرماتا کیوں ہے؟ میں عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو پانی پیے تو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو پانی پلا۔ وہ پھر شرمایا، فرمایا شرماؤ نہیں، میں عائشہ کو اسی طرح پانی پلاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر خاوند بیوی کو کہے کہ پانی لا دے، جا کر تسلی کے ساتھ بیٹھنے کی، پہلے تو موبائل سے جان نہیں چھوٹتی، موبائل اتنا بڑا فتنہ، اسے جان چھوٹے تو تب ہی گھر کے کام پورے ہوں، اور اگر چلی بھی جائے تو پہلے جی بھر کے اچھی طرح سے پانی پیے اور پھر لا کے اپنے خاوند کو دے، تب تک اس کا بی پی بھی بڑے ہائی لیول پر چلا جائے۔ تو یہ باپ بیٹے کو بھی پانی مانگتا ہے، تو یہ صورتحال، بیٹا بھی بس موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، جاتے جاتے اس کو بھول جاتا ہے کہ میرے ابا نے مجھے پانی کہا تھا۔ وہ وہاں پر ٹھہر گیا، ابا جی کیا کہا تھا آپ نے؟ ہماری صورتحال تو یہ ہے، ہمارے ذہن تو یہ ہے، ہماری یادداشت تو یہ بن چکی ہے۔ تو اپنے خاوند کو اگر پانی پلائے یا بیوی خاوند کو، اور خاوند اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس کے اوپر بھی نیکی ہے۔ اس نے بھی پوچھا اللہ کے رسول، یہ تو محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، یہ بتائیں اس کے اندر اجر بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک گھونٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ حلال کام ہے نا، حلال کے ذریعے تو اپنی بیوی کے دل کے اندر محبت ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گھونٹ کے اوپر تجھے اجر عطا فرمائے۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کر کہنے لگے امی فوت ہو گئی، ان امی ماتت، میری امی فوت ہو گئی، مجھے یہ بتائیے کہ امی کے فوت ہونے کے بعد میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میری والدہ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں، ایسا کوئی عمل بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ مسلمانوں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو، اس وقت مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے، جا کر پانی کا کنواں کھدوا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک پانی خشک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری والدہ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھیں۔ یعنی کہ مرنے کے بعد انسان کے جو کام آتا ہے وہ صدقہ جاریہ پانی ہے، اپنے ہاتھوں سے لگوا کر جائیں۔ اولاد کوئی کوئی نیک ہوتی ہے، ہر ایک اولاد نیک نہیں ہوتی۔ 20,000 آپ کی قبر کے لیے نکالتے ہوئے بھی آپ کے بچوں کو دھونا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تب تک ہے جب آپ کی جیب کے اندر دولت ہے۔ آپ کے اوپر غربت کا ٹائم آ جائے، آپ دیکھیں آپ کے بچے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی پھر تانے دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر کے جائیں۔ ہر اولاد نیک نہیں ہوتی، دعا کیا کریں کہ اللہ اولاد نیک بنائے، جن کو نہیں دی ان کو عطا کرے، لیکن اپنے ہاتھ کے ساتھ جو عمل آپ کر کے جائیں گے اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنی ہی روحانیت ہے اس کے اندر کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ عمل کر کے گئے۔ 7 صدقہ جاریہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی حدیث کے اندر بتائی، 7 کہ یہ عمل کر لو تو مرنے کے بعد اجر و ثواب ملے گا، یہ عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیں گے۔ ان کے اندر ہے او یجری نہرا، کسی نے نہر چلا دی، کسی نے پانی چلا دیا مسلمانوں کے لیے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تو یہ اس کے ایک ایک قطرہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا۔ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے اللہ کی قربت کو پاتے ہیں، امیر لوگ زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ غریبوں کے لیے کیا ہے؟ غریب کس طرح اللہ کی قربت پائے؟
غریب کے پاس نہ دولت ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، اپنے ہی 2 ٹائم کی کھانا نہیں کھا سکتا، غریب کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم اپنے ڈول میں سے پانی لے کر کسی دوسرے بندے کے ڈول میں پانی ڈال دے تو یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے۔ تو پریشان کیوں ہوگا؟ غریبوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلے بڑھانے کے لیے اعمال رکھے ہیں۔ اگر تو اپنے ڈول میں سے پانی لے کر دوسرے کے ڈول میں ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائے۔ کتنا بڑا اجر ہے اگر آپ کے پاس ایک جگ ہے، ایک کولر ہے، اس میں سے دوسرے بھائی کو آپ پانی پلا دیتے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے نیکی ہی نیکی۔ تو غریبوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کافی درجات رکھے ہیں کہ پانی پلایا جائے، مسلمانوں کو پانی مہیا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر مدینہ کی جب حالت کو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، فاقے ہیں اور گھروں کے اندر پانی مہیا نہیں کیا جاتا، پانی دستیاب نہیں ہے، نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا بیر رما۔ بیر رما میٹھے پانی کا کنواں، باقی کنویں تو موجود تھے لیکن پانی میٹھا نہیں تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، فرمایا من یشتری بئر رما فلہ الجنہ، جو شخص بھی بیر رما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کے لیے آج جنت کی بشارت کا اعلان کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے بھئی ریٹ لگا، میں یہ کنواں خریدنے کے لیے کیا، مجھے یہ کنواں ہر صورت کے اندر چاہیے۔ تو اس نے ریٹ بڑھانا شروع کر دیا، جتنی گنتی اس کو آتی تھی وہاں تک ہو گیا، 35,000 پر جا کر رک گیا۔ 35,000 درہم مدینہ کے اندر بہت بڑی رقم تھی، اتنے دے دو کنواں لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنت کے سامنے یہ کوئی قیمت نہیں، یہ لے قیمت، اور یہ آج کے بعد اس کنویں کے اوپر جو تیری حکومت ہے اس کو ختم کر دے۔ اور جب خرید کر آئے تو آ کر اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد بیر رما سے کوئی شخص بھی 1 درہم روپیہ نہیں دے گا، 1 درہم بھی نہیں دے گا کہ اس کو پانی خریدنا پڑے۔ آج کے بعد یہ وقف ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے اندر نہریں بہتا ہوا اور اس کے اوپر تیار شدہ مکان دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے عثمان تیار کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنویں کھدوائیں، آپ نہریں جاری کر دیں، آپ کی حیثیت 16,000 پہ ایک نلکا لگانے کی ہے تو نلکا لگوا دیجیے، کسی بیوہ کے گھر میں، کسی یتیم کے گھر میں، کسی شارع عام پر جہاں پر مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی وہاں پر لگائیے۔ ہم عجیب بھی مخلوق ہیں، جس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو ترسانے کے لیے اور اپنی طرف سے دین بنانے کے لیے اس وقت تو مٹکے کے مٹکے، کولر کے کولر، حوض کے حوض لگا دیتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو کیا پورے سال کے اندر مسلمان 10 دن ترستے ہیں؟ کیا 10 دن پیاسے ہوتے ہیں؟ کیا 10 دن پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ پورے سال کے اندر کوئی پانی کی ضرورت نہیں۔ آج کے دن کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اسے خریدا بھی جائے تو منہ ٹیڑھا کر کے پیسے بھی لیتا ہے، پانی بھی لیتا ہے۔ تو اس طرح کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ عمل چاہتے ہیں جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق ان کو مہیا کیا جائے، جس وقت بھی ان کو ضرورت ہو ان کو دیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے بیٹے کو بلائیں گے، یقول اللہ عز و جل یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میرے پاس آ۔ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا انسان، بتا ذرا جب میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ بتا آدم کے بیٹے جب میں پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہ پلایا؟ اللہ آج قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، بھلا تو ان چیزوں سے بالکل بری و سیما ہے، تجھے پیاس نہیں لگتی، تجھے بھوک نہیں لگتی، تو کھانے پینے سے پاک ہے میرے اللہ، لیکن تجھے پیاس لگی اور میں نے پانی نہیں دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جب پیاسا تھا تو اسے پانی مانگ رہا تھا، تو نے اس کو پانی کیوں نہ دیا؟ اگر تو اس کو پانی پلاتا
تو میری رحمت تو وہاں پر پاتا، میری رحمت تیرے اوپر نچھاور کر دی جاتی، میں رحمت کے سمندر تیرے اوپر کھول دیتا، تو اگر اس کو پانی پلاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پانی پلانے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، موجیں مارتی ہیں رحمتیں، کہ جب بندہ کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، جب بندہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ اپنی قیمت میں سے، اپنی دولت میں سے کچھ ایسا بھی نکالیے جو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اور ایسا کیجئے جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں سب سے بڑا صدقہ کون سا کروں جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر سکون پیدا ہو۔ سکون نہیں ہے، نیکی کر کے میرے دل کے اندر سکون آئے، ایسا صدقہ بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرے پاس جانور ہے؟ گھر میں کوئی جانور رکھا ہوا؟ جی اللہ کے رسول میں نے اونٹ رکھا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جا اس کے اوپر 2 مشکیزیں لاد دے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، مشکیزیں لاد اور اس کو جا کر کسی کنویں کے اوپر کھڑا کر اور وہاں سے پانی بھر کے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کر اور ان کو پانی پلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تیرے مشکیزے کے اندر ایک گھونٹ باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حصے کی نیکیاں تیرے نام اعمال کے اندر لکھتے رہیں گے۔ ایک گھونٹ بھی باقی رہے گی، ایک گھونٹ، اور مشکیزہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک نہ ایک گھونٹ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اندر پانی ٹھنڈا بھی رہتا ہے، یہ چمڑے کا بنایا جاتا ہے۔ اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں جن کے اندر یہ مشکیزہ اب بھی بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے پانی، یا بی جی خان سے آگے نکل جائے فورٹ منڈرو کا علاقہ، سخی سرور وغیرہ، چوٹی ذریعے چوٹی بالا، اس کے اندر آج بھی مشکیزیں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو مشکیزے کے اندر پانی ٹھنڈا رہتا ہے، موسم کے مطابق گرم بھی اور ٹھنڈا بھی۔ فرمایا کہ جب تک اس کے اندر ایک گھونٹ باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام اعمال کے اندر نیکی کو لکھ دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کے کولر کے اندر مشکیزہ نہیں ہے، کولر کے اندر ایک گھونٹ باقی ہے تو تب بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ کی بوتل کے اندر جو کسی کے لیے آپ نے دی تھی، ایک گھونٹ باقی ہے تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلانے کے اوپر گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور انسانوں کو نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایما رجل یمشی الی الطریق، ایک شخص، مرد یا عورت، ایک راستے سے گزر رہے تھے، اس نے راستے میں دیکھا بالکل وہ یلحس الی الارض، ایک کتا یا کتے کا بچہ وہ زبان کو نکال کر زمین کی تری کو چاٹ رہا تھا، اپنی زبان کو نکال کر اتنا پیاسا تھا کہ زمین کی تری کو چاٹ رہا تھا۔ وہ مرد یا عورت اس کے قریب ہے، مرد یا عورت دونوں کا حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا کہ وہ جب اس کے قریب ہوئی یا قریب ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کو پیاس لگی، لیکن ارد گرد دیکھا اس کے پاس کوئی برتن نہیں۔ پھر دور ایک کنواں نظر آیا، اس کو کنویں کے اندر جب اس نے جھانکا تو کنویں کا ڈول نہیں تھا جس کے ذریعے پانی نکالا جائے، وہ ڈول نہیں۔ اب وہ پریشان، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا۔ یہ عورت کون ہے؟ جس کو معاشرہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، جس کی کئی بار عزت کو رلایا گیا ہے، کئی بار اس نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے، یہ وہ عورت ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اپنا دوپٹہ اتارا۔ کیا پتا چلا کہ اس وقت کی اس کریکٹر کی عورت بھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، اس کریکٹر کی عورت بھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتارا، دوپٹہ کم پڑ گیا، دوپٹے سے کام نہیں چلا۔ پھر اس نے اپنے پاؤں سے موزہ نکالا، موزہ نکال کر کنویں کے اندر اتر گئی، سیڑھیاں بنی ہوئی تھی کنویں کے اندر، کنویں کے اندر جا کر اس نے پانی اپنے موزے کے اندر بھرا۔ موزہ کیونکہ چمڑے کا ہوتا ہے، پانی نکلتا نہیں۔ تو جب اس کو پانی بھرا، اب دونوں ہاتھ اس سیڑھی کے کام آنے کے اوپر چڑھنے، اب یہ پانی لے کر کیسے جاؤ؟ اس عورت نے یا اس مرد نے اس موزے کو اپنے منہ میں دانت میں جواب دیا اور پانی اس کے اندر ہی رہا۔ پانی کو موزے کے اندر اور موزے کو منہ کے اندر دانتوں میں دبا کر اوپر لے کر آیا۔ اس نے آ کر اس کتے کو پانی پلایا، اس کتے کو، پلید جانور کو پانی پلایا، اور وہ کھڑا ہوا، اس کی سانسوں میں سانسیں آ گئی،
اور وہ چل پڑا، بھاگنے لگا. یہ عورت وہاں سے گزری. کچھ ہی دیر کے بعد فشکر اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی مہربانی کی کہ یہ عورت تھوڑا سا آگے گئی اور ملک الموت آ گیا اس کی روح قبض کر گیا. فشکر علیہ وغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مالک بنا. انسانوں کو نہیں پلایا، جانور کو پلایا. اور اس جانور کو جو ہمارے کپڑے کو بھی ٹچ کر جائے تو کپڑے دوبارہ دھونے پڑتے ہیں، اس کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا اور اس کو داخل کر دیا. کیا بیٹا باپ کو اگر پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نہیں دے سکتا؟ کوئی ہمسائے کے گھر میں پانی کا بندوبست کر دے تو اللہ جنت نہیں دے سکتا؟ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر یا ہمسایوں کے لیے اشارے عام پر یہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر پانی وغیرہ کولر وغیرہ یا اچھی طرح سے کوئی پانی کا بندوبست کر دیں؟ کیا اللہ میرے اور آپ کے لیے جنت کا داخلہ نہیں دے سکتے؟ اللہ جنت دے سکتے ہیں. نہر زبیدہ مکہ کے اندر جائیں، نہر زبیدہ جو حاجی لوگ گئے ہیں انہوں نے اس کی زیارت کی ہو. اب تو خیر وہ خشک ہو چکی ہے، اب تو کوئی تصور ہی نہ رہا، کھاٹ اس کے نظر آتے ہیں دور دور سے. نہر زبیدہ یہ دوسری یا تیسری ہجری کے اندر بنی. کس نے بنائی ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے. اور اس وقت مکہ کے حاجیوں کو پانی کی اشد ضرورت تھی پانی کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دور دور سے جہاں سے پانی ہے وہاں سے لے کر مکہ تک پہنچائیں گے حدود کے اندر تاکہ حاجیوں کو کسی بھی قسم کی تنگی نہ ہو. لوگوں نے کہا بی بی جی آپ جو کام کرنے لگے خرچہ بڑا ہے، آپ یہ دیکھ لیں ذرا، خرچہ بڑا ہے. تاریخی الفاظ زبیدہ کے، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کے، اعلموا لکل ضربۃ دینارا، جان لو ہر ایک چوٹ کے اوپر ایک دینار دوں گی. ہر چوٹ کے اوپر جو زمین کے اوپر لگے گا، بیلچا لگے، ہتھوڑا لگے، کسی لگے، کچھ بھی لگے، ہر ایک چوٹ کے اوپر ایک دینار میری طرف سے مزدور کو ملے. لیکن مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست، اور اس نے پانی کا بندوبست کروایا. پھر کئی عرصہ تک پھر مسلمانوں کو، حاجیوں کو پانی کی تنگدستی نہیں آئی. اور خلیفہ ہارون رشید کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیوی کی کوئی نیکی قبول کرے نہ کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر کی وجہ سے میری بیوی کو جنت میں داخل کرتے ہیں. کیوں؟ پانی کا عمل، پانی پلانے کا عمل اتنا بڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گرتی ہے انسان کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں جب بندہ پانی پلاتا ہے کسی کو. تو پانی مہیا کیجیے لوگوں کو. پانی کی جہاں پر ضرورت ہے، چولستان میں نکل جائیں آپ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیٹھے ہوئے. میں آپ کو لے چلتا ہوں راجن پور سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ، دھندی شہر، وہاں پر جائے اور وہاں پر آج بھی جہاں سے جانور کتے پانی پیتے ہیں وہیں سے انسان پانی پیتا ہوا نظر آئے. میں آپ کو لے چلتا ہوں. ایسا آج بھی حالت اس پاکستان کے اندر موجود ہے، جنوبی پنجاب کے اندر. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اگر میٹھا پانی مل جاتا ہے، ہمیں اگر یہ نعمت مل جاتی ہے، جو مرتا ہے مرتا رہے. اس پٹی کے لوگوں کو جس کو بھی آپ جا کر اس کا ٹیسٹ کروائیں تو گردوں کے اندر پتھریاں نظر آئیں گی. اس قدر کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو. کراچی کے اندر پانی کتنا مہنگا ہے، کس طرح وہاں پر پانی خریدا جاتا ہے. آپ کے گھر کے اندر پانی موجود ہے، میٹھا پانی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا جتنا پانی استعمال کرو اور زیادہ فضول نہ کیا کرو. حتیٰ کہ ایک صحابی اگر نہر کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر وضو بھی کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فضول خرچی نہ کر، فضول پانی نہ بہا. حالانکہ نہر چل رہی تھی، اس میں سے پانی لے کر وہ پانی وضو کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جتنا استعمال کر سکتا ہے اتنا ہی پانی سے. ہمارا غسل، ہمارا وضو، ہماری طہارت پانی کے ساتھ جڑی ہوئی. پانی ہماری زندگی کے اندر کتنا کردار ادا کرتا ہے. پانی کی قدر کیجیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جی میرے بندے کیا کر کے آیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ 500 سال کا تیری عبادت کر کے آیا، 500 سال تیری عبادت کر کے آیا.
اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے 2 نعمتیں دی تھی، یاد ہے؟ کہے گا جی ہاں اللہ مجھے یاد ہے، تو نے 2 نعمتیں مجھے دی تھی، مجھے یاد ہے۔ کون سی نعمت دی تھی؟ اللہ مجھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ مہیا کیا تھا اور اسی کے اوپر میں نے ڈیرے لگائے تھے، وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ کھانے کے لیے کیا کیا تھا تجھے؟ اللہ تو نے میرے لیے ایک انار کا درخت وہاں پر لگایا تھا اور اسی سے میں کھاتا تھا۔ عبادت کر کے آیا ہے؟ جی ہاں عبادت کر کے آیا ہوں، 500 سال تیرے سامنے جھکتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، آج مجھے جنت دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا میری نعمتوں کے شکرانے میں جنت لینا چاہتا ہے یا اپنی 500 سال کی عبادت کے بدلے جنت لینا چاہتا ہے؟ کہتا اللہ 500 سال کی عبادت کر کے آیا ہوں، آج بھی تیرا شکر ادا کر؟ نہیں، مجھے اپنی عبادت کی وجہ سے تیری جنت چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے پھر بھی سوچ لے، نہیں مجھے اپنی عبادت کی وجہ سے جنت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو میٹھے پانی کا چشمہ میں نے تیرے لیے مہیا کیا تھا اس کے چند قطرے لے، وہ نہیں لا سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کریں گے وہاں پر اور میزان کے اندر رکھیں گے اور 500 سال کی عبادت دوسرے پردے کے اندر رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اگر تیری عبادت زیادہ ہو گئی تو تو جنت اپنی عبادت کی وجہ سے گئی، اگر میرے 2 قطروں کا بھی تو مقابلہ نہ کر سکا، تیری عبادت نہ کر سکی، تو پھر دیکھ لے کہ تیرے ساتھ آج قیامت کے دن حشر کیا ہو۔ چند قطرے چشمے کے پانی کے بلڑے کے اندر رکھے جائیں گے، 500 سال کی عبادت اور سجدے اور رکوع بھی ان قطروں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کتنی بڑی نعمت ہے پانی، کتنی بڑی نعمت ہے پانی، آپ اندازہ تو لگائیں۔ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج پانی صدقہ کرنا ہے، بڑی سے بڑی بیماری کا علاج۔ امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے حدیث کی مستدرک الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ کے چہرے کے اوپر کالے رنگ کے دانے نکل آئے، کالے رنگ کے اس طرح دانے نکل آئے کثیر تعداد کے اندر۔ امام حاکم رحمہ اللہ ڈاکٹروں کے پاس گئے، امام حاکم رحمہ اللہ اطباء کے پاس گئے، ان سے جا کر مشورہ کیا کہ یہ دانے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی علاج مجھے بتائیے کہ تاکہ یہ میرے دانے ختم ہو جائیں، چہرے کی رونق واپس آئے۔ اور انہیں ان کو میڈیسن دی، دوائیاں دی، دیتے رہے، چلتا رہا معاملہ، لیکن کم ہی نہ ہوا بلکہ بڑھتے گئے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت آئی، عورت نے آ کر امام حاکم رحمہ اللہ کا چہرہ دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کافی دنوں سے میرے چہرے کے اوپر اس طرح دانے نکلے ہوئے ہیں اور دانے ختم نہیں ہو رہے۔ تو اس اماں جی نے کہا کہ بیٹا تو ایسے کر پانی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کر، پیاسے لوگوں کو ڈھونڈ اور ان کو پانی پلایا کر، اللہ تیرے چہرے کی اس بیماری کو ختم کر دے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اگنور کیا، میں نے کہا کہ اماں ہے، بوڑھی اماں ہے، مائی اس طرح بات کر گئی ہے، بس کیا اس کے اوپر مجھے اثر ہوگا اور کیا میری بیماری کے اندر اس کو شفا ملے گی۔ لیکن ایک دن میں نے بغیر کسی ارادے کے کوئی بندہ میرے پاس آیا پانی لینے کے لیے، تو میرے پاس ٹھنڈا پانی تھا اس ٹائم، میں نے اس بندے کو دے دیا پیاسے کو، اس نے کہا کہ اللہ تیری ہر بیماری کو دور کر دے، اس نے کہا کہ اللہ تیری ہر بیماری کو دور کر دے۔ وہی دن تھا، اس دن سے ہی میرے دانے چہرے کے کم ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے پھر اس پر عمل شروع کر دیا، میں نے پانی پلانا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ میرا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا اور مجھے اس بیماری سے شفا دی۔ تو بڑی سے بڑی بیماری، اگر کسی بھی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے تو آپ پانی کا صدقہ کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کے لیے پانی مہیا کریں اور یہ نیت ارادہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پانی کے صدقہ کرنے کی وجہ سے شفا عطا فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مدین کے کنویں پر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ 2 بچیاں نوجوان لڑکیاں سائڈ پر درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہیں اور پانی پلانا چاہتی ہیں کنویں سے نکال کر اپنی بکریوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سب نے پانی پلا دیا اور پانی پلا کر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کنویں کا ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اور 2 نوجوان لڑکیاں وہ کیا اٹھاتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جا کر اس کو اٹھایا اور ہٹا دیا اور پانی ان کو پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، فرعونیوں سے نکلے تھے، وہاں پر ایک بندے کو قتل کر دیا تھا مکہ مار کے،
وہاں سے جان بچا کے مدین کے کنویں پر آئے تھے اور یہاں پر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. پانی ان کو پلایا. پانی پلانے کے بعد پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. کہا کہ اللہ بھوک بڑی لگی, فقیر ہوں, تنگ دست ہوں, تیرے در کا محتاج ہوں, مجھے کچھ کھلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقہ, اس پانی پلانے کی وجہ سے بکریوں کو, انسانوں کو نہیں, بکریوں کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدم آگے دعا کو قبول کیا. یہی بچیاں جب گھر گئی, ابا نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہو, تو کہنے لگی کہ ہم نے ایک کبھی اور امین بندے کو پایا ہے جو طاقتور بھی تھا اور اس کی آنکھوں میں حیا بھی تھی, امانت میں خیانت نہیں کی. اس نے ہماری طرف ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. ان میں سے ایک آئی, لے کر گئی اس کو, اور وہ اس بابا جی نے کہا کہ آپ کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دینا چاہتا ہوں. مانگی روٹی تھی, اللہ نے روٹی پکانے والی تھی. اسی وجہ سے, پانی پلانے کی وجہ سے, تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرات اگر یہ نیت کر لیں کہ میں پانی اس وجہ سے پلا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک صالح خاتون دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر کیا کمی ہے. اور جو اگر بیوی نافرمان ہے تو اس وجہ سے پانی صدقہ کیا کرے کہ اللہ اس کو مطیع بنا دے, اس کو میرا فرما بردار بنا دے, میرے آنکھوں کی اشارہ سمجھنے والی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو صدقہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو پیاسے ہیں ان کو پانی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کا سوال کریں گے, اور سب سے بڑی نعمت یہ سوال کریں گے, کیا بندے میں نے ٹھنڈا پانی کی دنیا کے اندر مہیا نہیں کیا, ٹھنڈا پانی دنیا کے اندر مہیا نہیں کیا تھا. پانی کی قدر ہمیں رمضان میں کس قدر زیادہ محسوس ہوتی ہے. 12, 14, 15 گھنٹے کا جو روزہ رکھتے ہیں, صرف پیاس کے وقت پانی کی ہی طلب ہوتی ہے, زیادہ کھانے پینے کی کوئی طلب نہیں ہوتی. تو یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو لوگوں کے اندر بھی بانٹیں, لوگوں کے اندر بھی تقسیم کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي مرضنا اشف مرضنا ومرضى المسلمين. سبحان الله وبحمده عدد الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.